نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ جب تمہاری زندگی میں رمضان المبارک آ جائے اس میں روزے رکھو۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے وصوم رمضان المبارک کے روزے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرما رہے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ اور اسی طرح اکثر کیا ہوتا ہے، جس آدمی کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، لیکن میں روزے دار کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ بخاری کی حدیث نمبر 1904 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کی ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی اطیب کے الفاظ ہیں، کستوری سے بھی افضل ہے۔ یعنی جو ہواڑ روزے دار کی صبح سے لے کر شام تک جو بھوکا پیاسا ہوتا ہے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ہواڑ ہوتی ہے، منہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا روزے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو روزے دار ہے وہ اپنا دن اس کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سارا دن وہ بےہودہ کام کرتا رہے، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، چولیاں بھی کرتا رہے، جھوٹ بھی سنتا رہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا رہے۔ نہیں، روزہ رکھنا ہے، اس روزے کا احترام کرنا ہے، ہر قسم کی برائی سے باز آنا ہے۔ پہلا کام جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے یہ ہے۔ دوسرا جو کام ہم نے رمضان میں کرنا ہے نماز تراویح، قیام اللیل، نماز تہجد اور نماز تراویح، یہ 3 نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ نماز تراویح کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2008 ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی نماز تراویح ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز تراویح گھروں میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح مسجد میں جب آپ آ کے نماز تراویح ادا کریں گے اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی دیر امام قیام کرتا ہے، جو انسان امام کے قیام جتنا قیام کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ، امام کے پیچھے آ کر نماز تراویح ادا کریں گے، پورا قرآن سن سکتے ہیں۔ گھروں میں جب ہم نماز تراویح ادا کریں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں، ناغہ بھی ہو سکتا ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے، مسجد میں آ کر آپ باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں اور پورا قرآن سماعت فرما سکتے ہیں۔ 2 فائدے، یعنی رمضان کے حوالہ سے 2 باتیں۔ تیسری جو بات ہے رمضان کے حوالہ سے، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے جناب 1902 حدیث نمبر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رمضان کے اندر حضرت جبرائیل آتے۔ جب آپ کے پاس جبرائیل آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے، تیز آندھیوں سے بھی بڑھ کر آپ رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے۔ یہ جو صدقہ ہے نا،
یہ فرضی نہیں نفلی صدقے کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جو فرضی صدقہ ہے یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو سال کے بعد ہی ادا کرنا ہوتی ہے، وہ محرم میں بھی سال ہو سکتا ہے، شعبان میں بھی ہو سکتا ہے، شوال میں بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام فرماتے تھے، وہ نفلی صدقہ تھا۔ اور جب آپ رمضان میں صدقہ کریں گے اور رمضان کے علاوہ میں صدقہ کریں گے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ رمضان کے علاوہ میں جب آپ صدقہ کریں گے، اگر آپ کو 10 گنا اجر ملتا ہے، رمضان کے اندر جب آپ صدقہ و خیرات کریں گے آپ کو کئی سو گنا زیادہ اجر ملے گا۔ تو لہٰذا رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ تمام مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1902 ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ 1910 حدیث نمبر ہے جامعہ ترمذی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرف بکتاب اللہ، جو آدمی قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا یہ رمضان کے علاوہ کی ہے، جب ہم رمضان میں تلاوت قرآن کریں گے ایک حرف کے بدلے ہمیں کئی 100 نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ جو کتاب ہے یہ جو قرآن ہے نا یہ مبارک ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور اس میں غور و فکر کرو، اور عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ یعنی اس ایسے یہ بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں اس کے ترجمے پر غور کرو، اس کو سمجھنے پر غور کرو۔ آج مسلمان اس کتاب کو پڑھتے ہیں، عربی کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن زیادہ سے زیادہ 5 6 7 قرآن بھی مکمل کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے، قرآن کے ترجمہ کی طرف جانا ہے، قرآن کو سمجھنے کی طرف جانا ہے۔ جب مسلمان قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز ڈبل اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا قرآن کو سمجھنے کا۔ تو جو ہم نے 5واں کام رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے، یہ حدیث ہے صحیح الجامع الصغیر للالبانی 3032 حدیث نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 دعوت الوالد لولدہ، جو والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے اندر اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ چھٹا جو کام ہم نے رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف 2 قسم کا ہے۔ نمبر 1 فرضی اعتکاف کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی منت مان لیتا ہے، نذر مان لیتا ہے میرا یہ کام ہو جائے میں 1 دن کے لیے فلاں مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا، یا حرم میں یا مسجد نبوی میں کوئی بھی مسجد ہے، یعنی 1 دن میرا اگر کام ہو جائے میں نذر مانتا ہوں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ ہے اعتکاف فرضی۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے آپ کی، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اعتکاف بیٹھنا کہاں ہے؟ جامع مسجد میں، جس مسجد میں خطبہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ اور گھروں میں اکثر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، خواتین بیٹھ جاتی ہیں، نہیں، گھروں میں اعتکاف نہیں بیٹھنا، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ صحابیات میں سے یا امہات المومنین میں سے کوئی بھی صحابیہ امہات المومنین میں سے کوئی بھی ہماری ماں
گھروں میں اعتکاف نہیں بیٹھی، تو لہٰذا اعتکاف جب بھی بیٹھنا ہے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ خواتین کے لیے اگر مسجد میں پردہ کا اہتمام ہے، انتظام ہے، تو اعتکاف بیٹھے۔ بہت ساری مساجد ہمارے ملک پاکستان میں ایسی مساجد اور دیگر جو ملک ہیں ان میں بھی یہ مساجد ایسی ہیں جن میں پردے کا اہتمام ہے، تو لہٰذا اعتکاف مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو مسجد میں بیٹھیں، ورنہ گھروں میں بیٹھنا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ کون سا اعتکاف فرضی ہے کہ ہم نے گھروں میں بیٹھنا ہے؟ جو ساتواں جو کام ہم نے رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے وہ ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات کو تلاش کرنا ہے۔ قدر والی رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے نا یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اسی طرح جامعہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث نمبر 1644 ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو ہمارے اندر آ چکا ہے اس میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس رات سے وہی آدمی محروم رہ سکتا ہے جو حقیقی محروم ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آخری عشرہ کی 5 طاق راتیں ہیں نا ان میں یہ رات ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، 29ویں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو لہٰذا کوئی رات خاص نہیں ہے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے نہ ہی ہم کو کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 کی 5 راتیں جاگ کر اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم کو بھی اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔